السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پاکستان پوسٹ آفس میں جس طرح کے ملک سے ہزاروں لوگوں نے اپلائی کیا اور اس کی ایک پراپر فیس بھی تھی کوئی 500-600 روپے، اور جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ بھی جو لوگوں کا ہے وہ ان کے کئی لوگوں کا ان کا شہروں میں نہیں بنا، تو ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جو ہے پیپر دینے جانا پڑا۔ تو اب جو ہے مسئلہ یہ درپیش آیا ہے کہ اس کے اندر جو چیٹنگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ مطلب ویڈیوز وغیرہ کچھ وائرل ہوئی ہیں، تو اب لوگ جو ہیں یہ تو رو رہے ہیں کہ مطلب کئی لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ سر ہم تو اتنی دور دور سے پیپر دینے گئے ہیں، 5-7 ہزار ہم نے کرایہ لگایا ہے، تو وہاں جا کے دیکھا ہے تو میرٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے پیپر کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن کوئی اس پہ ایکشن لینے کا نام نہیں لیتا۔ ابھی میں جو ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، جو یہ پوسٹ آفس کا پیپر ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں ویڈیو چلا رہا ہوں اب آپ کے سامنے، جسٹ ون، اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ وائرل نہیں کروں گا تو پاکستان کی بےروزگاری دیکھنا پہ ٹیسٹ کس طرح ہو رہے ہیں۔ میں دسا تک سرچ کر کے سرچ کر کے اچھا یہ بھائی پیپر ہو رہا ہے، سرچ کر کے دو ہی کیا رہا ویڈیو نہیں بننا نہیں ویڈیو نہ بنا ٹینشن نہ گین آج لاؤ تو نکلو دے لالا دے لے خدا دے مسئلے آج لا چھوڑی تو جی دوستوں، آپ لوگوں نے یہ 1 منٹ کی ویڈیو دیکھی، تو اس میں آپ کو کلیئرلی جو ہے وہ پاکستان میں جو جابز ہیں ان کو حاصل کرتے ہوئے جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہ آپ کو صاف طور پر جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو پہلے جو ہے اگر ہم دیکھیں 2017-18 میں یا اس سے تھوڑا پہلے، تو جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ سارے کنڈکٹ کرتی تھی NTS OTS PTS اور BTS، اسی طرح کی کافی ساری ایجنسیز ہیں جیسے CTS ہے۔ تو اب کئی لوگ جو ہیں اس کے اندر میرٹ پہ آ جاتے تھے، اور جو نئی میرٹ پہ آتے تھے تو کچھ نکمے لوگ میں تو کہوں گا انہیں، کہ ان لوگوں نے کیا کیا جناب، اب اپلیکیشنز دیں بہت ساری کہ جناب یہ NTS ہے جو یہ خرد برد کرتا ہے، بیچ میں میرٹ پہ کوئی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، اور یہ باتیں کر کر کے انہوں نے NTS کے تھرو جابز آنا ہی بند کروا دیں۔ پھر کیا ہوا جناب، پھر وہ ادارے نے لینے ہیں، اب ادارہ جب کنڈکٹ کرے گا وہ تو اسی طرح کنڈکٹ کرے گا، کیونکہ ادارے کے پاس نہ تو اتنے انویجیلیٹرز ہیں، نہ ادارے کے پاس وہ لوگ ہیں جو پیپر بنائیں، جن کا اتنا دماغ ہو کہ ان کو پتہ ہو مارکیٹ میں اس وقت کون سے کویسچن چل رہے ہیں یا پیپر لینے کے لیے کس طرح کے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا نہ ان کو کسی پالیسیز کا پتہ ہوتا، نہ ان کو اتنی کوئی ایڈمنسٹریشن ہوتی ان کی اتنی اسٹرانگ۔ تو اسی طرح جب پھر پاکستان پوسٹ آفس کو یہ ملا، تو اب جو وہاں کے پوسٹ آفس کے لوگ ہیں، ظاہر ہے انویجیلیٹر بھی وہی بنیں گے، اور جو لوگ ان کے جاننے والے ہیں یا جو بھی میں آگے کچھ نہیں بولوں گا، تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں جناب خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ لوگ مطلب جو میرٹ پہ آنے والے لوگ ہیں وہ ایک کاغذ پہ لکھ کے ایک درخواست کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو PM پورٹل کی اتنی بڑی سہولت دی گئی ہے، آپ لوگ کیوں نہیں اس کے اوپر جا کے اپلائی وہ مطلب اپنی اپلیکیشن ڈالتے کہ جناب PM صاحب دیکھیں آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میرٹ کی کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آپ ایک سمپلی ریکویسٹ ڈالیں، یہ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہے اس کو ساتھ آپ اٹیچ کریں، اور پھر دیکھیں کہ اس پہ کوئی رد عمل ہوتا ہے یا نہیں، ورنہ تو آپ اسی طرح بے روزگار پھرتے رہیں گے، جتنا مرضی آپ نوٹس کو رٹا لگا لیں، امتیاز شاہد کو پڑھ لیں، اور ڈیفرنٹ جو جتنے بھی ہیں، مجھے مطلب ڈیلی بیسس پہ کتنے لوگ میسج کرتے ہیں کہ سر کوئی ایسے نوٹس دے دیں کہ جناب جسے پڑھ کے ہم ٹاپ کر جائیں، ہمیں جابز حاصل ہو جائے۔ تو آپ کو نوٹس حاصل کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، جب لوگوں نے کرنا ہی پیپر اس طرح ہے، وہ موبائلوں سے سرچ کر کے کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ لوگوں کو میں ایک مطلب اپیل کرتا ہوں کہ اپنی جو ہے حقوق ہیں ان کو پہچانیں، اور اس طرح کی جو
کوئی آپ کے ساتھ ہوتی ہے جس طرح کہ وہ کانسٹیبل کا جو ٹیسٹ ہوا اسلام آباد پولیس میں وہ بھی ہوا، اگر یہی این ٹی ایس کنڈکٹ کرتی تو آپ دیکھتے کتنے بہتر طریقے سے. این ٹی ایس کا میں کوئی ان لوگوں نے مجھے پیسے نہیں دیے، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی ہو کہ کم از کم ان کے پاس عملہ ہو، کم ان کے پاس کوئی پلاننگ ہو، پالیسیز ہو، انتظامیہ ہو، تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہونا کم از کم ان کے پاس. تو لیکن ابھی جو ہے لوگ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں اور اس طرح کے پیپر دے آتے ہیں، 2-4 گالیاں نکال دیتے ہیں. یار جب تک آپ عملی طور پہ کوئی کام نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان تمام کام کرنے کا اور گالیاں نکالنے کا انہیں، اور اس طرح ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے پیپر دے کے اپنے 5-5 7-7 ہزار ہر ٹیسٹ پہ ضائع کرنے کا. تو اب بس ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اپنے جو آپ کے اپنے حقوق ہیں ان کو پہچانیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی تمام جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اس طرح ہو رہے ہیں، کئی اچھے طریقے سے بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے کنڈکٹ کروائے ہیں. لیکن اب پاکستان پوسٹ آفس کی چونکہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں تو وہ ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا چل رہا ہے. تو پچھلے دنوں بھی مطلب کچھ ادارے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں اور بڑے بہتر طریقے سے ان کا سسٹم ابھی تک چل رہا ہے. اور پی پی ایس سی ہے، ایف پی ایس سی ہے، یہ لوگ کیوں نہیں دیتے ان ٹیسٹنگ سروسز کو جابس؟ کیا ان لوگوں کو موت پڑی ہوئی ہے؟ کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کو؟ تو آپ لوگ جب تک ان کو نہیں کہیں گے، آپ لوگ جب تک یہ ریکویسٹ نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی گھومتے رہیں گے کسی ایم این اے ایم پی اے کے پاس کہ جناب ہمیں لگوا دو، تو یہ کر دو، تو وہ کر دو. اس طرح نہ پاکستان نے درست ہونا ہے اور نہ آپ لوگوں نے درست ہونا ہے. تو بس اور میں آپ کو کیا کہوں، ایک پوئٹری سی ہے وہ بس سن لو. نصیحت روز بکتی ہے، عقیدت روز بکتی ہے، تمہارے شہر میں لوگوں محبت روز بکتی ہے. امیر شہر کے در کا ابھی محتاج ہے مذہب، ابھی ملا کے فتووں میں شریعت روز بکتی ہے. تمہارے خون کو بھی وہ کسی دن بیچ ڈالے گا. خریداروں کے جھرمٹ میں عدالت روز بکتی ہے، کبھی مسجد کے منبر پر، کبھی حجروں میں چھپ چھپ کے. میرے وائس کے لہجے میں قیامت روز بکتی ہے. بس اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.